اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جماعت جب سے بنی ہے جب تک رہے گی انشاءاللہ تعالی کلمہ حق اللہ کی توحید کو بیان کرتی رہے۔ اس کا مقصود ہی اس لیے ہے، توحید کیا ہے؟ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے، بے شک وہ پیغمبر ہوں، بے شک وہ اللہ کے ولی ہوں، بے شک وہ اللہ کے مقربین میں سے صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عطا کرتا ہے تو ہم بتاتے ہیں۔ کسی ایک کا دعویٰ یہ نہیں کہ ہم کرتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پہ نظر ڈالو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مردوں کا زندہ کرنا میرا ذاتی نہیں، میرے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آپ سماعت فرمائیں، میں جو کوڑی کا کوڑ ٹھیک کرتا ہوں یہ میں اپنی مرضی سے نہیں، یہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ میں جو مادرزاد اندھے کو آنکھیں دیتا ہوں خود نہیں دیتا، اس مالک کے دینے کی وجہ سے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر اس بات کو قرآن میں برملا کہیں، اللہ دیتا ہے، اللہ کے دینے سے ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، غیر اللہ کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مسلمان بھائیو سنو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بنتا ہے خود نہیں بنتا، میرے اللہ کے بنانے سے بنتا ہے۔ آپ قرآن مجید میں غور کریں، اگر 12 راستے بنتے ہیں خود نہیں بنتے، اللہ کے بنانے سے بنتے ہیں۔ او مسلمان بھائیو، اسی بات کو میرے پیر بخاری سید عنایت اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے ہمیں بتایا ہے کہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اب آپ اس بات پر غور کریں، اگر آپ کو کوئی پیر، کوئی قدی نشین، کوئی بھی اپنے آپ کو یہ کہنے والا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، وہ فدائیت کی آغوش میں اپنے حکم سے بیماریوں کو شفا دے، اپنے حکم سے وہ بیٹے دے، وہ بیٹیاں دے، یہ ممکن ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ آپ کو مانگنے کی ضرورت پڑے تو اس سے مانگیں جس سے تمام انبیاء کرام نے مانگا ہے، اس کا در چھوڑ کر پیروں فقیروں کے دربار پہ جا کے مشرک نہ کہہ لو، ایک رب کے دربار پہ آ کے واحد کہہ لو، ایک اللہ کے دربار میں آ کے موحدین بنو۔ پتہ ہے موحد کی شان کیا ہے؟ 2 آدمی ہوں گے، ایک نے قرض دینا ہے، ایک نے قرض لینا ہے۔ قرض دینے والا موحد ہے، لینے والا عام ہے۔ میں نے اپنے اکابر سے سنا ہے، ذرا آپ توجہ سے سننا، کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دربار عالیہ میں موحد کی شان۔ آخری بات کہنے لگا ہوں مسلمان بھائیو، میرے موحد بھائیو، آخری بات سننا ذرا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے اس بندے کو جس نے قرض دینا ہے، اس کو کہتے ہیں قرض کیوں نہیں دیا؟ تو وہ کہتا ہے اللہ کریم میرے پاس پیسے تھے ہی نہیں جو میں اس کو دے سکتا، میں نے رکھ کے نہیں کھائے، میں دے نہیں
آدھا تمہارا آدھا تمہارے اس بھائی کا۔ اللہ کریم نے اپنے اس موحد بندے کو چھڑایا۔ اور یہ آخری بات ہے، ذرا توجہ کرنا، موحد کی یہ شان ہے۔ ویسے تو ہمارا یہ ایمان ہے، جو شرعی سفارشی ہیں ان کی سفارش پر حق، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر حق، قرآن مجید کی سفارش پر حق، روزہ کی سفارش پر حق، یہ برحق سفارشی ہے، یہ آپ کی سفارش کریں گے۔ لیکن سنا مسلمانوں، موحد کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں۔ موحد تو اللہ کا وہ محبوب بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ کسی غیر کے کھاتے بھی نہیں ڈالتے، اس کو اپنے فضل اور کرم سے اس کو جنت تک پہنچائیں گے۔ جو کچھ کہا ہے اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ حاجی محمد عارف صاحب خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ وقت بہت تنگ ہے اور علماء کرام کی فہرست بہت طویل ہے۔ آنے والے علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ انتہائی مختصر طور پر اپنا مدعا بیان فرمائیں۔ اب مختصر وقت کے لیے حامی توحید و سنت، قاطع شرک و بدعت حضرت مولانا سلطان العارفین صاحب، ناظم اعلیٰ اشاعت التوحید و سنت کراچی، ان سے گزارش ہے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرت مولانا سلطان العارفین صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور اس میں 4 چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ اللہ ایسا رسول عطا فرما جو تیری کتاب کی تلاوت بھی کرے اور تیری کتاب کو لوگوں تک پہنچائے، اس کو سکھائے لوگوں کو، والحکمت اور سنت کی تعلیم بھی دے، ویزکیہم اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے عقیدوں کو، لوگوں کو نجازت سے پاک بھی کرے، ان کا تزکیہ نفس بھی کرے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت میں جو 4 چیزیں ذکر کی گئی ہیں نبی علیہ السلام کے لیے، ان 4 چیزوں کو اشاعت التوحید و سنت اور نوجوانان توحید و سنت، ان 4 چیزوں پر عمل پیرا ہے۔ قرآن بھی پڑھتی ہے، کتاب کی تلاوت بھی کرتی ہے، کتاب لوگوں کو سناتی بھی ہے، سمجھاتی بھی ہے، اور نبی کی سنت کی تعلیم بھی دیتی ہے، اور لوگوں کا تزکیہ نفس میرے پیر و مرشد حضرت علامہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری نے جو حق تھا تزکیہ نفس کا وہ بھی ادا کیا ہے۔ تو ہمیں فخر ہے اپنے کابرین پر، یہی تعلیم، یہی قرآن کا پروگرام، یہی انقلاب برپا کیا حضرت حسین علی نے میاں والی میں بیٹھ کر، وہاں سے یہی دعوت لے کر مولانا شیخ القرآن محمد طاہر پنجپیری نے پشاور میں انقلاب برپا کیا، مولانا غلام اللہ نے راولپنڈی میں انقلاب برپا کیا، اور حضرت شاہ جی نے گجرات میں انقلاب برپا کیا، اور پھر ان کے شاگردوں نے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس قرآن کے انقلاب کو برپا کیا ہے۔ ہم کراچی میں بھی اسی نسبت سے اس جماعت کے ساتھ منسلک ہیں، کام کر رہے ہیں، اور شاہ جی نے آپ کو ایک خوشخبری سنائی ہے کہ 5 مارچ کو کراچی میں سیمینار محمد رسول اللہ، اور آپ کو ایک خوشخبری اور بھی سنا دوں، میرا پیر و مرشد حضرت علامہ سید ظاہر شاہ صاحب بخاری انشاءاللہ 12 مارچ کو کراچی میں تشریف لے کے جا رہے، اور انشاءاللہ مشرقوں کے ایوانوں میں
लड़ना तारी हो जाएगा, क्योंकि हरदर शाह जी तकरीबन 12 साल बाद कराची जा रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में अल्लाह हमें कामयाबियां अता फरमाए और हजरत शाह जी का ये सफर में अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए और जमात की तरक्की का सबब बने। और कराची में सिंध में जो जमात की हालत है, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह शाह जी की जाने से एक नया रास्ता हमारा होगा, एक नई रूह फूकी जाएगी जमात में, जिससे पूरे पाकिस्तान में उसके असरात होंगे। हमारे